مسلمان ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنی اخروی زندگی میں جو ہے نا وہ جہنم کے عذابوں سے نجات پا جائے اور اللہ رب العالمین کی جنت کا وارث بن جائے۔ اسی لیے وہ سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسانی جو دنیاوی زندگی ہے یہ اللہ رب العالمین نے حقیقت میں دی ہی اس لیے ہے انسانوں کو کہ وہ آخرت میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور اللہ کی جنت کے مستحق بنا لیں اپنے آپ کو نیک اعمال کر کے۔ تو بعض ایسے اعمال ہیں جو انسانوں کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تھوڑے سے چند وہ اعمال ذکر کروں گا جن کی وجہ سے خواتین سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تم جہنم والوں میں سے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے جہنم میں، اور جنت کے اندر سب سے زیادہ عورتیں جنت کے اندر جانے والی ہیں، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا رأیت اکثرکن اہل النار، تم صدقہ کیا کرو، میں نے تم میں سے سب سے زیادہ عورتوں کو، کثرت سے عورتوں کو جہنمی دیکھا ہے۔ تو جہنم میں جب عورتیں کثرت سے جانے والی ہیں تو ہمیں خواتین کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے ایسے اعمال سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اعمال ہیں ان میں سے ایک شرک ہے۔ یہ شرک کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ خواتین اس قدر کمزور عقیدے کی حامل ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے بچوں پر، خامد پر، کاروبار میں، معاملات میں، گھر میں، تو وہ مجبور کر دیتی ہیں افراد کو کہ فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں سے پوچھ کر آ جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا وہ شرک کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ تو شرک چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں کسی طریقے سے بھی کسی کو شریک بنا لیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کہہ دیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ اسی طرح ایک اس سے ملتی جلتی چیز جادو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 گناہ تباہ و برباد کر دینے والے ہیں بندے کی آخرت کو، ان میں سے ایک جادو کا بھی ذکر فرمایا ہے شرک کے بعد۔ تو یہ جادو کرنا، خود کرنا ہو یا کروانا ہو کسی سے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ اور تباہ کرنے والے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ جادو کرنا تو کفر ہے، اور یہ شیطان کفر کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس کفر کے ساتھ، جادو کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا کفر ہے، جادو کرنے والی بھی اور کروانے والی بھی وہ کافر ہو جاتی ہیں۔ اگر کرنے والی کا پتہ چل جائے، کرنے والے کا، تو اسلام میں اس کی سزا واجب القتل ہے۔ اس کو زندہ چھوڑنے کا اسلامی حکومت کے لیے حق نہیں ہے کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے۔ تو یہ جادو والا معاملہ بھی ہمارے ہاں بڑا چلتا ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں لڑائیاں ڈلوانے کے لیے، فتنے فساد پیدا کرنے کے لیے۔ کم بخت ان شیطان کے بچوں کے پاس جاتی ہیں خواتین بھاگی ہوئی کہ ہمیں تعویذ کر دو فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف۔ وہ جادوگر شیطان کے بچے بیٹھ کر وہ کام کرتے ہیں، وہ خود بھی جہنم میں جاتے ہیں، عورتوں کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نمازوں کو چھوڑنا، خواہ خواہ بہانے بناتی چلے جاتی ہیں کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میرا یہ معاملہ ہے، میرا وہ معاملہ ہے۔ گپوں میں بیٹھی گپیں لگاتی رہیں گی، نماز کا وقت چلا جائے گا، نماز ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کو چھوڑنا یہ بھی بڑا سنگین معاملہ ہے۔ جو نماز کو بغیر عذر کے جان بوجھ کر انسان چھوڑ دیتا ہے، اس کا مسلمان برادری سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان عورت کو بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھر کے اندر۔ بالکل کبھی بھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہونے دینی چاہیے، نہ اپنی اور نہ اپنے بچوں کی۔ اسی طرح زیورات کی زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی ایک جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خاتون آئی آپ پیارے پیغمبر کے پاس، اس نے اگر پوچھا اللہ کے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پسند کرتی ہے کہ جہنم کی آگ کے کنگن تیری ان بیٹیوں کو پہنا دیے جائیں؟ تو یہ زیوروں کی زکوٰۃ، عورتیں زیور بڑا سنبھال کے رکھتی ہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتی، خامد بھی نہیں دیتا۔ خامد کی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام میں ذمہ داری عورت کی ہے۔ عورت اگر پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، خامد ادا نہیں کرتا اس کی طرف سے،
تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے زیور کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں جتنا بنتا ہے وہ دے دے کسی کو، تاکہ وہ آخرت میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اسی طرح مردوں سے مشابہت کرنا، یہ اس پر لعنت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن اللہ المترجلات من النساء، عورتیں جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان جیسی بالوں کی اپنی سٹائل بناتی ہیں، ان جیسا لباس پہنتی ہیں، ٹخنے بھی ننگے کر لیتی ہیں اور آدھی پنڈلیاں بھی ننگی کر لیتی ہیں، گھٹنے بھی ننگے کر لیتی ہیں، اسی طرح بے پردہ ہو کر اپنے جو ہے نا وہ نیم برہنہ لباس کے اندر جاتی ہیں، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسی عورتوں کو نہیں دیکھا جو کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ لباس پہننا بھی ان کا نہ پہننے سے زیادہ خطرناک ہوگا، تو وہ ننگی ہوں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی ہوا پائیں گی، ان کے سر بختی اونٹوں جیسے ہوں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گی۔ تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے، مشابہت اختیار کرنا مردوں کی، اور عورتوں کے لیے مرد بنانا اپنے آپ کو، یا پھر بے پردہ ہو کر پھول کلی کی طرح سج پھپ کر لوگوں کے جو ہے نا ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے مختلف اداروں کی جو ہے نا وہ ریسیپشن کی ٹیبلوں پر جا کر بیٹھ جانا اور ہر آنے والے کے ساتھ ہنس کر ڈیلنگ کرنا، یہ جو ہے نا اس کو ترقی سمجھنا، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں لعنت فرمائی ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللباس کے اندر، کہ اللہ کی لعنت ہے اور ان عورتوں پر جو اپنے جسم پر نیل سے یا سیاہی وغیرہ سے پھول وغیرہ بنواتی ہیں اپنے جسم پر، بنانے والی اور بنوانے والی، نام لکھنے والی، لکھوانے والی، اسی طرح اپنے بالوں کے ساتھ ویگ لگانے والی اور لگوانے والی، اسی طرح اپنے چہرے کے کسی حصے سے، چاہے ابروؤں سے ہو، چاہے یہ ناک کی اوپر والی جو ہے نا ہڈی کے اوپر سے ہو، چاہے رخساروں میں سے ہو، چاہے تھوڑی پر سے ہو، کسی حصے سے بال اکھاڑنا، یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسی خواتین پر جو یہ کام کرتی ہیں اور کرواتی ہیں۔ تو چہرے سے کسی حصے سے بال اکھاڑنا، ویگ لگانا اپنے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، اسی طرح یہ پراندہ جو پہنتی ہیں یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، زجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصل المرأة براسها شيئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے کہ عورت اپنے بالوں کے ساتھ کوئی چیز وصل کرے۔ تو وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالوں کے ساتھ ملا دے کوئی چیز، تاکہ وہ بالوں کی جو ہے نا لمبائی کو ظاہر کرے اور اس سے محسوس ہو کہ یہ بال اس کے بڑے لمبے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کلپ لگا دے، پونی پہن لے، ربن پہن لے جو بالوں کے اندر ہی رہے، بالوں کی آخری حد سے نیچے نہ لٹکے، وہ وصل میں نہیں آتا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جو چیز بھی وصل میں آئے گی، وہ پراندہ ہے، وہ جیسا بھی ہے، بالوں کی حد سے نیچے لٹک رہا ہے، وہ بالوں کے رنگ کا ہے، کسی دوسرے رنگ کا ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اس عمل سے ڈانٹا ہے اور روکا ہے۔ یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح جہنم میں لے جانے والے عملوں میں سے غیبت ہے، بڑی عام ہے عورتوں کی مجلس میں، چغلیاں ہیں، بڑی عام ہیں عورتوں کی مجلس میں۔ کوئی مجلس ایسی ہوتی نہیں ہے جس میں خامدوں کی، عزیزوں کی، اولادوں کی غیبتیں اور چغلیاں نہ کی جائیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ بہت زیادہ باتیں کرتی چلی جانا، ہر وقت جو ہے نا وہ باتوں میں ہی لگے رہنا، ایسی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں انسان کے منہ سے نکل آتی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ خامد کی ناشکری کرنا، خامد اس کے ساتھ اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، اس کو سب کچھ لا کے دے رہا ہے، ایک دن اس کو کمی آ گئی ہے کسی چیز کی تو وہ آگے سے کہتی ہے، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے، کہتی ہے میں نے تو کبھی تجھ سے تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ خامد کی ناشکری کرنا، اسی طرح نوحہ کرنا، پیٹنا، یہ کسی کی وفات پر، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ خواتین کو ان اعمال سے بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے، اپنی بچیوں کی ان گناہوں سے بچنے کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کثرت سے عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ خبر دی ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا شمار ان عورتوں میں نہ کروائیں جو اللہ کی جہنم میں جائیں اور ان کی آخرت برباد ہو جائے۔